الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ شرم و حیا یہ ایمان کا زیور ہے، یعنی مرد مومن کو صاحب شرم و حیا ہونا چاہیے۔ یہ سانحہ ہے کہ آج بے حیائی بڑی عام ہو رہی ہے، ظاہر ہے چونکہ ہمارے ایمان میں بڑی کمزوری آ گئی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو افراد ہیں انہوں نے بے حیائی کو، بے شرمی کو اپنا لیا ہے انگریزوں کی صرف اقتداء اور ریس میں۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبہ جات ہیں، اور ان میں سے ایک شعبہ حیا بھی ہے۔ گویا ایمان میں سے ایک سٹیپ حیا بھی ہے۔ جس طرح ایمانیات میں نماز شامل ہے، اس طرح ایمانیات میں حیا بھی شامل ہے۔ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ جب علم تستطع تستحی فاصنع ما شئت، اور کما قال علیہ السلام کہ اگر تجھ میں حیا نہیں تو پھر تو جو چاہے کرتا پھر۔ مطلب ہے کہ حیا کے ساتھ ہی بندے کے افعال و اعمال کا حسن وابستہ ہے۔ جب بندے میں حیا نہ رہے تو پھر جو برے سے برا کام بھی کرتا ہے پھر۔ تو حیا سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ بندے سے حیا کرے، بندہ بندے سے بھی حیا کرے، مگر اس سے زیادہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرے، جو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ لیکن آج تو وہ دور ہے کہ بندے بندوں سے بھی حیا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری آنکھوں سے نہاں ہے، ہم اس سے نہاں نہیں ہیں، ہم اس سے چھپے ہوئے نہیں، لیکن وہ ہم سے چھپا ہوا ہے۔ اس لیے بندہ غفلت میں کچھ کر بیٹھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، کیونکہ وہ خود کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوتا نا۔ لیکن جب بندہ بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بندے کو اندازہ اور احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ فلانا بندہ کھڑا ہے، تو اس وقت بھی حیا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا تو اللہ والوں کا بطریق اولا شعار ہے۔ بندوں سے بھی حیا کرنی چاہیے، پھر رسول اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ سے حیا کس طرح کہ آپ ہمارے تو عقیدے میں رسول اللہ بھی حاضر و ناظر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال سے باخبر ہیں۔ حاضر و ناظر کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہاں آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاضر و ناظر کی مفہوم کو غلط بیان کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس پر غلط قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ حضور کے حاضر و ناظر ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے باخبر ہیں اور آگاہ ہیں، اور اگر کرم فرمائیں تو یہاں چاہے تشریف بھی لے آئیں، ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار ان کو عطا فرمایا ہوا۔ تو ہمارے تو خدا بھی حاضر اور اللہ بھی حاضر اور رسول اللہ بھی حاضر اور ایمان والے بھی ہوں دائیں بائیں، تو پھر ہمیں تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے شرم و حیا کے خلاف۔ بات چل رہی تھی حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اور بہت ساری صفات کریمہ آپ میں تھیں، تو شرم و حیا کی صفت کو بھی بہت اہمیت آپ دیتے تھے، اور اس کی بڑی ترجیح حاصل تھی آپ کی۔ آپ کے ایک شاگرد اور مرید خاص اور آپ کے خوشہ چین حضرت داؤد طائی تھے،
طائی بنو طے کے تھے، داؤد نام تھا۔ تو داؤد طائی جو تھے وہ آپ کی اکثر و بیشتر خدمت میں حاضر رہتے تھے اور آپ سے کسب فیض کرتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، کبھی بھی نہ جلوت میں نہ خلوت میں، یعنی نہ لوگوں کے درمیان اور نہ تنہائی میں، نہ میں نے آپ کو ننگے سر دیکھا اور نہ میں نے آپ کو پاؤں پھیلائے ہوئے دیکھا، کہ پاؤں پھیلا کر ہوتا نا بے پرواہی کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہم تم کبھی کبھی ایک ٹانگ اس اس کونے پر، دوسری ٹانگ چارپائی کے دوسرے کونے پر، سا گھوڑے بیچ کر بندہ سوتا ہے۔ یہ محاورے ہیں، گھوڑے بیچ کر سونا۔ شاید آپ سمجھ جاتے ہو، تھوڑے بہت علم والے کو تو بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ زبان روزمرہ سے آگاہی ہوتی ہے کہ اردو میں کیسے کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا سونا یا اوندھا سونا، تو یہ سب حیا کے خلاف باتیں ہیں۔ تو آپ کو تو ننگے سر بھی داؤد طائی کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، تنہائی میں بھی نہیں دیکھا۔ ایک بار میں نے عرض کیا کہ آپ تنہائی میں تو ذرا ٹانگیں سیدھی کر لیا کریں، کہ بندہ شاید تھک جاتا ہو اسی طرح سمٹ کر سکڑ کر بیٹھنے سے، لیٹنے سے۔ تنہائی میں تو آپ ذرا پاؤں پھیلا لیا کریں۔ تو فرمایا تنہائی میں تو اور زیادہ احتیاط چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو اگر میں جلوت میں شرم کرتا ہوں تو خلوت میں اپنے اللہ تعالیٰ سے شرم حیا کیوں نہ؟ شرم و حیا اور غیرت بڑی اہم صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بڑے غیور تھے، شرم و حیا والے تھے، خاص طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ آپ شرم و حیا میں بہت ہی زیادہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرم و حیا والے تھے۔ حضور کے صحابی کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری غالباً راوی ہیں کہ آپ قریش کی جو مخدرات یعنی پردہ نشین لڑکیاں کنواری ہوتی تھیں نا، جتنا وہ شرم و حیا کرتی تھیں اس زمانے کی، اس سے بھی زیادہ آپ شرم و حیا والے تھے۔ اس نے صرف مثال کے ساتھ سمجھایا کہ ظاہر ہے کہ نوجوان کنواری لڑکی اس وقت کے دور کی، آج کی چھوڑو، اس وقت کے دور کی، اور ابھی تو چند سال پہلے تک ہماری بیٹیاں بھی الحمدللہ کافی شرم و حیا والی ہوتی تھیں۔ یہ ابھی چلا ہے اور بصیر پور تک آیا ہے کہ نوجوان لڑکیاں بغیر برقع لیے، بے پردہ، گلے میں ڈال لے یا اوپر چادر لیے بازار میں گھومتی ہیں۔ ہمارے تو ہمارے معزز لوگوں کی، نمازی لوگوں کی لڑکیاں بھی، بلکہ اب اور ستم آ گیا، یہاں تک بڑا قیامت کا یہ منظر ہے کہ جو شہروں میں پردہ دار خاتون ہوتی ہے اس کو 2 نمبر عورت سمجھا جاتا ہے، سمجھے؟ الٹا پردہ دار کو 2 نمبر سمجھا جاتا ہے، اور وہ جو ننگی منگی پھر رہی ہے وہ 1 نمبر پھر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کوئی ایک وجہ بھی ہے، وجہ یہ کہ عام طور پر جو جرائم پیشہ عورتیں ہیں کئی مرتبہ وہ برقع لے کر واردات کرتی ہیں، لیکن اب اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا کلچر ہی چینج کر لیں۔ تو وہ کیوں برقع لے کر واردات کرتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ برقعے والی کو لوگ شرم و حیا والی اور سمجھیں گے،
یہ بھی وہ پرانے اثرات کچھ ہیں کہ ایک طبقہ پھر بھی برقعے والی کو شرم و حیا والا سمجھتا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر وہ 2 نمبر اور چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح داڑھی 100 بھی معاشرہ ہمارا خراب ہے، پھر بھی داڑھی والے کو تھوڑا سا معزز نیک بندہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے چور شکار قسم کے 2 نمبر لوگ داڑھی رکھ کر وارداتیں بھی کرتے پھرتے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم داڑھی کو چھوڑ دیں۔ بہرحال تو ہماری الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ تو صحابی مثال دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخدرات سے، قریش سے، کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے، اور شرم و حیا کی انتہا یہ تھی کہ کوئی قصوروار ہوتا اور وہ اپنے قصور کی معافی مانگنے کے لیے آتا، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کی طرف دیکھ کر اس کو معاف کرتے، اپنا سر اقدس جھکا لیتے تھے، اپنا سر اقدس جھکا لیتے تھے اور معاف تو کرتے ہی کرتے تھے۔ سارا اس لیے جھکا لیتے تھے کہ اگر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں تو شاید اس کو شرمندگی زیادہ نہ آئے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ کہ شرم و حیا بہت اچھی بات ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں بھی یہ بدرجہ اتم موجود تھی، اور اس شرم و حیا کی انتہا یہ تھی کہ تنہائی میں یا لوگوں کے درمیان کہیں بھی آپ ننگے سر بھی نہیں ہوتے تھے اور پاؤں پھیلا کر بھی نہیں سوتے۔ اس کا مطلب ننگے سر ہونا، ننگے سر رہنا، یہ کوئی شرم و حیا والے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ٹھیک ہے، چل گیا ہے، ہم یہ فتویٰ تو نہیں دیتے کہ ہر ننگے سر والا بے حیا ہوتا ہے، لیکن ایسا ضرور ہے کہ عام طور پر ننگے سر والے بندے ذمہ دار اور معزز نہیں ہوتے۔ وہ چلتے پھرتے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، بدنگاہی بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا اسلامی جو کلچر ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اور ہمارے اہل حدیث بھائی تو اللہ تعالیٰ ان کو بچائے، وہ تو نماز میں جان بوجھ کر ننگے سر ہو جاتے ہیں، سر ننگا کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، کپڑا نہ موجود ہو یا کوئی مناسب کپڑا موجود نہ ہو، پھٹی پرانی ٹوپی ہو جس سے بندہ بے وقار ہوتا ہو، تو اس سے ننگے سر پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ اب ہو جانا اور بات ہے، لیکن اچھا نہیں ہے۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اللہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اور ایسے لباس میں نماز پڑھو جو تمہارا معزز ترین لباس ہو، جس سے زیادہ تم باوقار نظر آؤ۔ تو اس شرم و حیا کا بڑا خیال رکھنا چاہیے اب بھی ہمیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا پاس بہت زیادہ پاس رکھتے تھے۔ اب شرم و حیا کی کمی کے باعث کیا ہیں؟ تو بہت سارے ہیں۔ ہماری معاشرتی زندگی، انگریزوں کی نقل، میڈیا، اور ایک عالمی سیلاب جو بے حیائی کا بہہ رہا ہے، اور ہماری تعلیم اور ہماری معاشرتی زندگی میں دین کی کمی ہوتے جانا، ہماری تعلیم میں دین کی کمی، اور بہت ساری باتیں، اور قیامت کے فتنے، یہ سب مل جل کر شرم و حیا کا تیا پانچا کر رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جو رسول اللہ کی شریعت مطہرہ میں تھیں، اور لوگوں نے ان کا بے علمی کی وجہ، جہالت کی وجہ سے عمل تو کیا کرنا تھا، دھیان بھی نہیں رکھتے۔ حالانکہ اب یہ باتیں بتانی چاہیے بھی، اور نہیں اس لیے کہ لوگ کہیں گے لوگ جی کچی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن اس لیے کہ یہ شریعت کی باتیں، یہ پکی باتیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تک سکھائی ہیں کہ اگر شادی شدہ مرد اپنی عورت کے قریب جائے تو یہ دعائیں پڑھے۔
پہلے قریب جانے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے یہ دعائیں پڑھیں۔ وہ دعائیں ایسی ہیں جن میں اور بہت سی چیزوں کے ساتھ شرم و حیا کی التجا بھی اللہ تعالیٰ سے کی گئی ہے، اور اس کی برکت سے بندہ صاحب شرم و حیا رہتا ہے، عورت بھی صاحب شرم و حیا رہتی ہے، اور ہونے والی اولاد بھی صاحب شرم و حیا ہوتی ہے۔ اب وہ میں ثابت دعائیں تو فٹافٹ نہیں سکھا سکتا، بہرحال یعنی اس وقت بھی، اور دعائیں تو نہیں سکھا سکتا، لیکن کچھ عمل ہوتے ہیں، مثلا عورت کی شرمگاہ کی طرف بار بار نظر کرنا دوران مجامعت، یا سارے کپڑے اتارنا اور ایک دوسرے کے سارے وجود کو ننگا دیکھنا، یہ چیزیں بھی شرم و حیا کے خلاف ہیں، اور ان کے بھی اثرات اولاد پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات بھی اولاد پر پڑتے ہیں۔ بلکہ ہر چیز کا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا، اکثر جو بڑے بڑے غلط قسم کے سردار ہوتے ہیں ان کی اولاد ڈل ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر شراب کے نشے میں ہوتے ہیں جب مجامت کرتے ہیں، تو ظاہر جب خود اپنا دماغ اس لئے بٹ ہو بندے کا، تو اس کے اثرات پیدا ہونے والی اولاد پر بھی پڑتے ہیں۔ جب شکلیں ملتی ہیں باپ کے ساتھ، جب ادائیں ملتی ہیں، میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے آپ لوگوں کے جو میرے ہاں پڑھتے ہیں، بارہ دیکھتا ہوں کہ مثلا اگر کسی کا باپ اس طرح کر کے بات کرتا ہے، اس طرح کر کے، تو بچہ بھی اس طرح کرتا ہے، یا اگر وہ چلنے میں تھوڑا سا پاؤں تھوڑا سا چٹکتا ہے تو بچے کو بھی عادت ہے وہ چٹکتا ہے، یا باپ جس طرح ہنستا ہے بچہ بھی تقریباً اسی طرح انداز کا ہنستا ہے، حتیٰ کہ وہ بچے کے خد و خال بتاتے ہیں کہ یہ فلانے کا بیٹا لگتا ہے۔ تو جب یہاں تک ہے کہ اس کے انداز گفتگو میں باپ جھلکتا ہے، ماں جھلکتی ہے، تو کیا ان کے خیالات میں وہ ماں باپ کے اثرات نہ آتے ہوں گے؟ یہ سب چیزیں بندے کے مد نظر ہونی چاہیے۔ اب ہمارے مد نظر کیا ہونی چاہیے؟ ہم تو ریٹائر ہو چکے، آپ جو نوجوان ہیں خاص طور پر آپ ان چیزوں کا اپنی زندگی میں خیال رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیا آج کل بچوں میں شرم و حیا کم ہے، جب ماں باپ ہی بے شرم ہوں گے وہ بچے بھی زیادہ بے شرم ہوتے ہیں، اور سامنے استادوں کے لپڑ لپڑ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، حیا نہیں کرتے، شرم نہیں کرتے، ڈرتے نہیں۔ پہلے استاد کہیں دور سے بھی نظر آتا تھا تو بچے سگریٹ پھینک دیتے تھے، اٹینشن ہو جاتے تھے، تھوڑا بہت خیال محسوس ہوتا تھا کہ استاد آ رہا ہے ان کا۔ اب برسر عام سیدھے سامنے آنکھوں کے وہ سمجھتے بس ٹھیک اب تو چھٹی ہو گئی، بلکہ ان کا کیا ہے جو استاد ان کے سامنے بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، دوست بن کر ان سے گندے قسم کے خیالات شیئر کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت بھی بڑی غضب کی تھی، میں تو اس کو کرامت سمجھتا ہوں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر تو ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، ہم تو یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ایک مرتبہ آپ وہ تشریف فرما تھے، غالباً علمی کو گفتگو ہو رہی ہوگی، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، تو ایک گیند آ پڑی وہاں قریب ہی مجمع کے پاس، تو بچے وہ باہر کھیل رہے ہوں گے گلی میں دور، اب وہ بچے جناب وہاں سے دور کنارے پر چھپ چھپ کر دیکھتے تھے، جس طرح میں یہاں بیٹھا ہوں اور گیند آ پڑے،
ظاہر ہے بچے بزرگوں سے شرم و حیا کرتے ہیں، تو بہت سارے بچے تھے وہ سب چھپ کر دیکھتے تھے اور پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، کوئی آگے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا کہ اس کو آ کر سامنے سے اٹھائے۔ سب محفل میں بزرگوں کے سامنے سے سارے حیا کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا نکلا اور دلیری سے یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ وہ کیا ہے، میں اٹھا کر لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ در در کرتا آیا اور آ کر اس نے فٹافٹ اٹھائی اور شوں کر کے نکل گیا۔ اس کو پتا تھا کیا ہوتا ہے، گیند ہی ہے نا، تو گیند جا پڑتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اٹھا کر لے گیا۔ تو حضرت اس کو دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی نسل اور اصل میں فرق ہے، کیونکہ لوگ عقیدت مند تھے، انہوں نے اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیا کہ آپ جیسے بزرگ کا یہ فرمانا کہ یہ بچہ حلال کا نہیں لگتا یا یہ حلال کا نہیں ہے، یہ تو بڑی بات ہے۔ چنانچہ بعض حضرات نے بعد میں جا کر اس کی دائیں بائیں سے تحقیق کی کہ یہ کون سا بچہ ہے، کس عورت کا ہے، کس کا ہے، تو پتہ چلا کہ واقعی اس کی والدہ سے کوئی خطا ایسی ہوئی تھی کہ وہ ایسے حالات میں پیدا ہوا جب کہ وہ بھی شادی شدہ نہیں تھی، یا جس کی بیوی تھی اس کی بیوی نہیں تھی، اس کے پاس نہیں تھی، یعنی اس میں وہ مشکوک جو تھا نظر آ گیا۔ سب حیرت زدہ ہوئے آپ کی بصیرت ایمانی پر، بصیرت روحانی پر۔ لیکن یہ میں اب اس لیے احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ اگر کوئی گیند آ پڑے اور آپ کے سامنے سے بھی آ کر اٹھا لے تو آپ اس کو ایک کرائیٹیریا بنا لیں اور آپ کہیں کہ یہ بچہ حرامی ہے۔ سارے امامات بن جانا نہیں سمجھے؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی کچھ بصیرت باطنی بھی تھی جو آپ نے اس کو دیکھا، اور اس میں ظاہر یہی تھا کہ ظاہر آپ نے اس کی یہ دلیری اور بے حیائی اور بے شرمی دیکھی کہ سب شرم کر رہے ہیں بزرگوں سے، اور اس بچے میں بالکل شرم کا مادہ نہیں ہے، بلکہ دن دناتا ہوا آ رہا ہے اور کہتا ہوں میں اٹھا کر لاتا ہوں، تم ڈرے کھڑے ہو، اس میں کیا ہے۔ اور اس میں یقیناً آپ کی بصیرت ایمانی کا بھی تعلق ہے، یا آپ نے باطنی قوت سے بھی ہو سکتا ہے دیکھا، اور اللہ کریم نے آپ کو واقعتاً بہت ساری بصیرت باطنی عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ یہ کتب مستندہ میں لکھا ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے ایسی نگاہ عطا فرمائی تھی کہ آپ پانی میں گناہوں کو دیکھ لیتے تھے، کسی پانی میں کس قسم کے گناہ ہیں، اور اس پانی سے کس قسم شخص نے وضو کیا ہے یا کس قسم کے شخص نے اس سے غسل کیا ہے۔ پانی کو یعنی دیکھ کر ایسی اللہ نے نگاہ عطا فرمائی تھی کہ اس پانی کو دیکھ کر معلوم کر لیتے تھے کہ یہ پانی کس قسم کے وجود سے لگ کر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نزدیک یہ وضو کا جو گرنے والا پانی ہے یہ آپ کے نزدیک پاک نہیں ہے، اگرچہ آپ کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، اور فتویٰ آپ کے شاگردوں کے قول پر ہے، امام ابو محمد اور امام ابو یوسف، یہ آپ کے شاگرد ہیں، ان کے نزدیک پلید نہیں ہے، البتہ مطہر نہیں ہے، طاہر ہے مطہر نہیں ہے۔ طاہر ہوتا ہے جو خود پاک ہو اور آگے پاک نہ کر سکتا ہو کسی چیز کو، اور مطہر وہ ہوتا ہے جو خود بھی پاک ہو اور آگے بھی پاک کر سکتا ہو، اس پانی کو مطہر کہتے ہیں۔ تو وضو سے جو پانی گرتا ہے نیچے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ پلید ہے، اس لیے وضو کرنے میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے ان کے فتوے کی روح سے۔ لیکن ان نے ہی جو ان کے صحابہ کرام نے ان سے ہی نہ ان کے ساتھیوں نے
صحابہ کرام ساتھی ان کے ساتھیوں نے، ان شاگردوں نے ان سے جو اخذ کیا مختلف مواقع پر، اس میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ پاک تو ہے، پلید نہیں ہے، البتہ آگے پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس میں ہمارے لیے بڑی سہولت ہو گئی کہ اب وہ اگر ہمارے وضو کے کچھ منہ سے گریں قطرے چھینٹے تو ہمارے کپڑوں پر پڑ جائیں یا ادھر ساتھی کے کپڑوں پر پڑ جائیں تو اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اور ہمارے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے۔ اور فتویٰ انہی کے قول پر ہے، یہ بھی انہی کا ہی قول ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ حتی المقدور ان پانی کے چھینٹوں کو اڑانا مکروہ ہے، کہ دوسروں کے اوپر جا کر پڑیں۔ اس طرح اپنے منہ پر بھی زور سے پانی مارنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ چھینٹے اڑیں گے، کپڑوں پر پڑیں گے۔ اس طرح اٹھ کر پھر مسجد میں اسی طرح چلتے جانا کہ گرتے جائیں پانی کے چھینٹے۔ یا بعض بڑی بڑی داڑھیوں والے صوفی جی وہ مسجد میں آ کر کھڑے ہو کر نہ داڑھی کو اس طرح کرنے لگتے ہیں۔ میں نے دیکھے ہوئے ہیں بعض چہرے اس طرح داڑھی کر کے نا اس طرح، تو اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا پانی نیچے گر جائے۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسجد کے سین میں کھڑے ہیں، لیکن وہ صرف حاجی ہوتے ہیں نا، ہر حاجی کوئی عالم تو نہیں نہ ہوتا، یہ ہر بارش عالم تو نہیں ہوتا۔ داڑھی تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، سنت ہے نا، لیکن اس ایک سنت رکھنے سے بندہ عالم تو نہیں نہ ہو جاتا۔ اس وجہ سے آپ کہہ لو جی وہ تو فلانا داڑھی والا یوں کر رہا تھا، اتنا بزرگ آدمی تھا، عالم مولوی صاحب کر رہے تھے، تو ضرورت ہی کہ ہر داڑھی والے کو مولوی سمجھے۔ وہ قطرے اس طرح نہیں پھینکیں، وہاں صاف کر لینا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو بہت زور زور سے تو نہیں وضو کو سکھانا چاہیے، اور منع ہے، وضو کے اثرات رہنے دینی چاہیے۔ لیکن وہ جو قطرے ہیں اگر اس کو ہلکے سا اس طرح رومال لگا کر اپنے رومال میں جذب کر لیے جائیں تاکہ مسجد میں نہ گریں تو یہ بہتر ہے۔ کہ اگرچہ وہ پلید نہیں ہے لیکن ایک درجہ کم ہے، یعنی مطہر بھی نہیں ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کیوں نجس قرار دیا؟ اس کا راز سمجھو۔ اس کا راز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بصیرت نگاہی عطا فرمائی تھی اور بصارت کہ آپ اپنی ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ اس پانی میں گناہ دیکھ لیتے تھے۔ اور جس شخص کو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے کے، ہاتھ کے، پاؤں کے، سر کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، وضو کے پانی کے ساتھ ہی اتر جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نا، یہ بھی آپ کو شاید یاد ہو، نہیں تو یاد ہونا چاہیے۔ تو جب وہ گناہ اس پانی میں گرتے ہیں تو آپ اتنے صاحب نظر ہیں کہ ان کو دیکھتے ہیں۔ جس کو پانی میں گناہ نظر آ رہے ہوں وہ کیسے اس پانی کو پاک قرار دے سکتا ہے؟ ان کی مجبوری تھی، تو ان کو وہ نظر آتے تھے، انہوں نے اس کو نجس قرار دے دیا۔ اور جو اس پائے نہیں تھے ان کی نگاہ، انہوں نے عام ظاہر فتوے پر عمل کیا کہ ٹھیک ہے اب اس پانی کے ساتھ اگر کوئی حوض میں جوڑ لے، ٹب میں جوڑ لے وضو کر کے، تو اس پانی سے پھر وضو نہیں کر سکتا، یا کوئی پلید کپڑا اس سے نہیں دھو سکتا۔ البتہ جانور کو پلا سکتا ہے، بوٹوں کو پانی دے سکتا ہے، درختوں کو، لیکن یا چھڑکاؤ کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر وضو نہیں کر سکتا، یا کسی پلید چیز کو دوبارہ دھو نہیں سکتا، پاک نہیں کر سکتا، یا کوئی برتن پلید ہو تو ناپاک ہو تو پاک نہیں کر سکتا، یہ مراد ہے۔ تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ آپ کو وہ گناہ اس میں تیرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ بلکہ اس کے بڑھ کر ایک مرتبہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ کسی حمام میں گئے تھے۔ آپ اس زمانے میں نا پانی کے عام انتظامات نہیں تھے، نہ نلکے نہ کنویں، یہ مجبوری بھی تھی۔ ویسے حماموں پر جانا
میں بھی یہ پہل غلطی کرتا رہا ہوں، لیکن اب محسوس ہوا کہ واقعی یہ بڑے مہذب اور مؤدب لوگوں کے لیے حماموں میں جانا کوئی اچھا نہیں ہے۔ مجبور آدمی تو پھر جانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ باتیں کہہ رہا ہے۔ تو اس زمانے میں کچھ مجبوریاں بھی تھیں کہ کہیں پانی کا انتظام ہوتا تو وہیں جا کر سب نے نہانا ہوتا تھا۔ تو آپ جاتے بھی تھے تو بڑی شرم و حیا کے ساتھ جاتے تھے اور بڑا احتیاط رکھتے تھے، چنانچہ اور بچنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی حمام پر گیا، بات سے کرو بات یاد آ گئی، ایک مرتبہ حمام پر گئے تو وہ کوئی شخص جو تھا وہ وہاں آ گیا اور اس کے رانیں کھلی ہوئی تھیں۔ آپ جانتے ہیں گھٹنوں سے لے کر یا ناف تک یہ فرض ہے حصہ، اس کو تو کسی حالت میں بندہ ننگا نہیں نہ کر سکتا کسی کے سامنے سوائے اپنی بیوی کے۔ تو وہ اس کی رانیں کو کھلی ہوئی تھی، ننگے ہوں گے گھٹنے وغیرہ۔ تو آپ نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بے ادب شریر سا بندہ ہوگا کہ ویسے بھی وہ اپنے آپ کو زندہ دل سمجھتے ہیں، حالانکہ ہوتے بھی شرم ہیں، لیکن زندہ دل سمجھتے ہیں کہ بڑا زندہ دل ہے بھی وہ مذاقن کہنے لگا یا زندہ دلی سے کہنے لگا یا گستاخی سے کہنے لگا، جس طرح بھی تو کہنے لگا کہ امام صاحب آپ کی آنکھوں کی بینائی کب سے چلی گئی؟ آپ نے آنکھیں جو بند کر رکھی تھی، آپ کی آنکھوں کی بینائی کب سے چلی گئی؟ تو آپ نے بداہتاً جواب دیا، جب سے تیری حیا چلی گئی، جب سے تجھ میں حیا چلی گئی، تجھ میں سے اس وقت سے ہماری بینائی چلی گئی۔ تو جیسا اس کا سوال تھا ویسے جب تیری حالت یہ ہے تو ہماری بینائی پھر چلی گئی، ہم نے آنکھیں بند کر لیں۔ سچ بھی تھا۔ تو آپ اس حمام پر کہیں گئے تو باہر پانی جو نکل رہا تھا، کوئی اندر نہا رہا ہوگا اپنی باری کے سر سے، تو آپ نے کی نگاہ پڑی۔ جب وہ شخص باہر نکل کر گیا اس کے بعد آپ کہیں اس کو ملے تو آپ نے اس نوجوان کا کندھا تھام کر فرمایا کہ بیٹے زنا کاری سے بچو، اور اس زنا کاری کی مذمت بیان کی۔ تو بڑا حیران اور پریشان ہو گئے، جی کہ آپ کو کس نے بتایا میرے متعلق؟ مجھے آپ بتائیں کس نے آپ کو جھوٹ کہا ہے؟ یہ اس طرح باتیں کرنے لگا جس طرح ہوتی ہے نا۔ آپ نے نہیں مجھے کسی نے نہیں بتایا، میں تمہیں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ کہا نہیں یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ اور میں نہیں بیٹے تیرے پانی کو میں نے دیکھا جو تو نے غسل کر رہا تھا نا، تو اس میں زنا کے اثرات تھے۔ اب اندازہ فرما لیجئے کہ ایک ایسی نگاہ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ میرا خیال یہ انتہا ہے۔ ہاں جی۔ اور جس شخص نے بارہا بلکہ 99 مرتبہ کا لفظ آتا ہے اللہ کی زیارت خواب میں کی ہو، ہاں جی، جاگتے ہوئے نہیں، نیند میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کیا ہو، اب اس کی نگاہ کے کیا کہنے، اس پر کیا یہاں نہا رہ سکتا ہے۔